رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام دوست مل کے پڑھ لیجیے صلی علی نبینا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیکرِ عکس حسن زیال امت محترم المکرم حضرت پیر ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز حاضرین، آج ہم محترم جناب استاذ الحفاظ القاری الحافظ محمد ایوب صاحب کے والد محترم جناب محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی ختم جیلم میں حاضر ہیں۔ معزز حاضرین، پوچھئے محترم القاری الحافظ محمد ایوب صاحب سے کہ باپ کا سایہ سر پہ ہو تو کیا ہوتا ہے اور باپ کا سایہ سر پہ نہ رہے تو پھر انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سایہ قائم رکھے اور ہمیں اس آزمائش سے گزرنا نہ پڑے۔ معزز حاضرین، یہ مواقع ہوتے ہیں کچھ بات کو سمجھنے کے لیے۔
اپنے اوپر غور کرنے کے لیے، نظر ثانی کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، معزز حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جو بڑا سخت دور ہے، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل اور ان چیزوں نے نوجوانوں کے اخلاق پر بڑا برا اثر ڈالا ہے۔ ماں باپ کا احترام اٹھتا جا رہا ہے، بڑوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، اولاد ان چیزوں میں اس قدر مصروف ہو گئی ہے کہ نہ تو ان کے پاس، والد کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، اور نہ ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ ایک محبت کا جو اظہار ہے، نہ اس کا ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے۔ اگر ہم اسی طرح چلتے چلے گئے تو آنے والا دور بڑا مشکل دور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ماں باپ کا خیال کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے حبیب، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا، حکم یہ دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کئی مقامات ایسے کہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ نے اپنی عبادت کے بعد دیا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ کوئی عام بات نہیں، وہ بلا دینے والی بات ہے، وہ بے توجہ والی بات نہیں ہے کہ توجہ نہ کی جائے، بلکہ وہ اہم اور ضروری بات ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کیا۔ سبحان اللہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی۔ آپ جانتے ہیں وصیت، تاکید کی، ایسی بات کہ جو بڑی اہم اور ضروری بات ہے، جس میں اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، جو بڑی خالص بات ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ بات فرماتا ہے ہم نے وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کیجئے۔ یہاں تک نہیں بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، میرا بھی شکر ادا کر۔ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اس سے بڑھ کے فضیلت و عظمت والدین کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرما رہا بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ گویا تو نے اگر ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کیا تو سمجھ تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ میں تو رب پالنے والا ہوں اور تیرے ماں باپ ذریعہ ہے جنہوں نے تجھے پالا ہے، میں پیدا کر
کرنے والا ہوں. ماں باپ ذریعہ ہے جن کی وجہ سے دنیا میں تم آئے ہو. اس لیے انشکر لی ولوالدیک. سارے دوست اگر ایک لمحہ غور کریں اور سوچیں کہ کتنی زندگی ہماری بسر ہو گئی، ایک دن بھی ہم نے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا یا نہ کیا، ان کی محنتوں، ان کی توجہ، ان کی قربانیاں، اور ہمارے لیے جو انہوں نے اپنے آرام تن کیے، اپنے آرام کو چھوڑا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، کسی ایک دن بھی ہم نے مسکراتی ہوئی نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھا ہو اور محبت سے کہا ہو ماں باپ آپ کا شکریہ، اماں تیرا شکریہ، اے میرے والد تیرا شکریہ، تم نہ ہوتے میں دنیا میں نہ آتا، تم نہ ہوتے اور توجہ نہ کرتے میں ضائع ہو چکا ہوتا، اے ماں باپ تم نہ ہوتے میں رل چکا ہوتا، اے ماں باپ تم نہ ہوتے. وہ جو پیار کی ایک محبت کی ایک لہر ماں باپ کے پیار کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ مجھے نصیب نہ ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس لیے ہمیں دھیان دینا ہے، وگرنہ وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا. تم عبادت لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، اللہ فرمائے گا تیرا باپ تو اس سے ناراض تھا، تیری ماں تو اس سے ناراض تھی، میں تیری عبادت بھی قبول نہیں کرتا. اے اللہ میں ساری زندگی تیرا شکر ادا کرتا رہا تیری نعمتوں پر. اللہ فرما سکتا ہے کہ اے بندے تو نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہ کیا، وہ جو گھر میں بیٹھے ہوتے تھے تو نے ان کی طرف محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا اور ان کے دل کو تو نے راضی نہ کیا، سمجھ تو نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ماں باپ کیا درجہ رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. ماں باپ ہی جہنم کا تیرے لیے باغ بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ تو ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو راضی کر دے گا نا، تیرے ماں باپ تیری جنت کا ذریعہ بن جائے گے. تو اگر دل کو دکھائے گا، انہیں پریشان کرے گا نا، تو تیرے ماں باپ کے دل کا دکھ تجھے جہنم کے گڑھے میں پھینک سکتا ہے. ہمارے گھر کے اندر یہ دو شخصیات جو ہیں ماں اور باپ جنہیں کہتے ہیں، جن کا دل خوش ہو تو جنت ملتی ہے، جو ناراض ہو تو جہنم کے گڑھے میں انسان گر پڑتا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جب صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے نا، کوئی مزدوری کے لیے جاتا ہے، کوئی دکان کے لیے جاتا ہے، کوئی دفتر کے لیے جاتا ہے، فرمایا جب جاتا ہے اپنے ماں باپ کو خوش کر کے جاتا ہے، باپ کے قدم پکڑ کے گھر سے نکلتا ہے، باپ کا ہاتھ چوم کے گھر سے نکلتا ہے، ماں کے قدم پکڑ کے دعاؤں کے لیے عرض کرتا ہے. ماں باپ کا جب سینہ ٹھرتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، کریم آقا فرماتے ہیں جب دونوں خوش ہوتے ہیں اب جا جدھر جانا ہے، اللہ نے جنت کے دو دروازے تیرے لیے شام تک کھول دیے. دوسروں کی ہم عزت کرتے ہیں، سیاسی لیڈروں کی ہم عزت کرتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن عزت نہیں کرتے تو ان کی نہیں کرتے.
لوٹاتا. ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. جن کی رضا سے ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے ہم ان کی عزت نہیں کرتے. اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑیے. وقت کی لہر کے ساتھ بہہ نہ جائیے. ذرا ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج ہم اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے نا, اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں, کل ہماری اولاد کو ہمارا حشر کرے گی. پھر ہمیں یاد آئے گا میرے باپ کو یوں ہی تکلیف ہوتی ہوگی. کریمہ میں نے فرمایا یہ تو نقد النقدی سودا ہے. فرمایا آباءکم, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, نیکی کرو ان کے ساتھ. تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. کریمہ کرے فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا, یہ نقد و نقدی سودا ہے. تیری اولاد ایسی نکلے گی کہ تیرا جینا دو بھر کر دے گی. معزز حاضرین, آپ کو نہیں پتا یہ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. پوچھئے محترم جناب حافظ القاری محمد ایوب صاحب سے کہ پہلے گھر آتے تھے تو باپ کی محبت ملتی تھی, اب آتے ہیں وہ محبت نہیں ملتی. ان رشتوں کی قدر کیجئے, وگرنہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی, رب بھی ناراض ہو جائے گا, کریم آقا بھی ناراض ہو جائے گی. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت پریشان رہتا ہوں, میں اس فکر میں رہتا ہوں پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. کوئی مجھے پتہ چل جائے نا کسی طریقے سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. کریم آقا نے فرمایا ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں, ایک چیک ہے, ایک ٹیسٹ ہے, ایک بات ہے, اس کے ذریعے جان لے تیرا رب تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. آقا بتائیے, فرمایا تیرا باپ تو اس سے راضی, سمجھ تیرا رب بھی تو اس سے راضی. تیرا باپ تو اس سے ناراض, سمجھ تیرا رب بھی تو اس سے ناراض ہو گیا. میرا ایمان ہے آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے نا, ماں کے قدم پکڑ لیں اور کہیں اماں میں پریشان ہوں, میرے لیے دعا کیجئے. وہ چٹی ان پڑھی کیوں نہ ہو, وہ چٹی ان پڑھی کیوں نہ ہو, اس کا رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو, اس کے کپڑے میلے ہی کیوں نہ ہو, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں نہ ہو, جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ کسی عام شخصیت کے ہاتھ نہیں اٹھتے, وہ ایک ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں. اور تیری جنت تیری ماں کی خدمت میں ہے. تیری جنت تیری ماں کی خدمت میں ہے. اور آج یہ بھی ایک ہے, ماں باپ کی خدمت کی طرف آتے ہیں تو زیادہ پھر توجہ ماں کی بھی طرف ہو جاتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین میں دونوں شامل ہیں, والدین میں دونوں شامل ہیں, ماں اور باپ دونوں شامل ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو باپ کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. یہ تو نہیں کہ وہاں کوئی باپ کوئی دروازہ بن کے کھڑا ہوگا, وہاں سمجھایا باپ
درمیانی دروازہ، صدر دروازہ، بڑا دروازہ، اونچا بھی اور چوڑا بھی۔ کیا مطلب؟ کہ تو اپنے باپ کو راضی کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا اور اس کا دل راضی کرے گا نا، تو جنت کا درمیان والا دروازہ پکار کے کہے گا آ میری طرف سے گزر، میرے اندر سے گزر کے جنت میں جا، اس لیے تم نے اپنے باپ کے دل کو راضی کیا ہے۔ آج اتنی ناقدری ماں باپ کی ہو رہی ہے، اتنی کسی اور رشتے کی نہیں ہو رہی، اور اتنی تاکید اللہ اس کے رسول نے کی ہے، اتنی ہی تاکید اللہ اس کے رسول نے کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بزرگ اور ایک نوجوان کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کریم آقا نے اس نوجوان سے کہا یہ کون ہے؟ عرض کی یہ میرا باپ ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کبھی اس کا نام لے کے نہ پکارنا۔ سنیے، یہ جو سمجھو کہ ہر ایک کو کریم آقا فرما رہے ہیں، ہر ایک کو، یہ ہر ایک میں بھی اور آپ سب ذہن میں رکھ لیں کہ کریم آقا میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی اس کا نام لے کے نہ پکارنا، کبھی اس سے آگے نہ چلنا، اس کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، اس کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ عزت و تعظیم سکھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرے لیے عزت کا باعث ہے، یہ تیرے لیے عزت کا باعث ہے۔ اس لیے نہ نام لے کے پکارنا، عزت سے پکارنا، نہ کبھی آگے چلنا، پیٹھ نہ ہو باپ کی طرف۔ جو دین میں باپ کی طرف پیٹھ کرنے کا روک رہا ہے کہ پیٹھ نہیں کرنی، تو اس کی بے ادبی اور گستاخی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت عمر بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا تیرا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میرا بیٹا بڑا ہی میرا فرمانبردار ہے۔ جب میں دن کو چلتا ہوں نا تو میرے پیچھے چلتا ہے، جب میں رات کو چلتا ہوں میرے آگے چلتا ہے۔ کیوں؟ رات کا وقت ہے، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو، تاکہ میں وہ ہٹا دوں۔ رات کا وقت ہے، اور فرمایا جس مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اس مکان کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ نیچے میرا باپ بیٹھا ہے، اس مکان کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ نیچے میرا باپ بیٹھا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک باپ اذا نظر الوالد الى ولدہ، جب ایک باپ اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کرتا ہے، بس اس نے نگاہ کی اور اس نگاہ میں کیا تھا؟ فوراً ذہن میں آیا یہ میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے، یہ میرا خیال کرتا ہے، یہ مجھے خوش رکھتا ہے، یہ میری عزت کرتا ہے۔ بس آنکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھو، یوں دیکھا تو یوں سمجھو اس کا سینہ ٹھر گیا، باپ کا سینہ ٹھر گیا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، باپ کا سینہ ٹھر گیا۔ کیا یہ سوچ کر بیٹے کو دیکھا تو سینہ ٹھر گیا، سوچ کر کہ یہ میری خدمت کرتا ہے۔ اب کوئی ذہن بات نہیں، بس باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر اس کا سینہ ٹھر گیا۔ کریم آقا نے فرمایا اس خاموشی کے عالم میں کہ جو باپ بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ پاک بیٹے کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا سبب لکھ دیتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا سبب لکھ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم جنت چاہتے ہیں
اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ماں باپ کا معتبر بننا ہوگا۔ باپ کوئی بھی ہو، وہ اظہار کرے یا نہ کرے، وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ جان جائیں نا ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے تو حیران ہو جاؤ، حیران ہو جاؤ۔ پوچھو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کتنی محبت، کہ ابھی وہ قمیص چلی ہے تو اپنے گھر میں موجود لوگوں سے فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو سنگا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، باپ کے لیے بیٹے کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور بیٹے کے لیے باپ کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک بیٹے کی بھی خوشبو ہوتی ہے جو باپ ہی سن سکتا ہے، اور ایک باپ کی بھی خوشبو ہوتی ہے جو بیٹا ہی سن سکتا ہے۔ جانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آئے اور حضرت اسماعیل کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے کہیں شکار کرنے کے لیے، تو کوئی بات کہہ کے پھر واپس چلے آئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مجھے میرے باپ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا ایک بزرگ آئے تھے اور یہ بات کر کے گئے، فرمایا وہی میرے باپ، وہی میرے باپ۔ ایک صحابی ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ کا باپ چاہتا ہے سارے دکھ مجھے مل جائیں، باپ چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ ایک نوجوان کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی میرا باپ مجھ سے میرا مال لیتا رہتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ ایک بوڑھا شخص کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ تیرا بیٹا کہتا ہے میرا مال لیتا رہتا ہے۔ عرض کی آقا اس سے پوچھئے میں سوائے اس کی پھوپھی اور خالہ اور اپنی ذات کے کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اس سے جو مال لیتا ہوں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی پھوپھی کے لیے یا اس کی خالہ کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بس بات مکمل ہو گئی، آپ سمجھ گئے کہ بیٹا غلطی پہ ہے، لیکن ایک خاص بات تھی کہ باپ ابھی کریم آقا کی خدمت میں نہیں پہنچا، جبریل ابھی کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آقا جب اس کا باپ آئے نا اس سے وہ شعر ضرور سننا جو ابھی اس کے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ کیا مطلب؟ ابھی زبان پہ دہرائی نہیں ہے، دل میں وہ چیز آئی ہے، وہ دل میں خیال پیدا ہوا، وہ جو بیٹا جھڑک لیتا تھا اور بیٹا اپنے مال سے معلوم رکھنا چاہتا تھا، وہ جو دل میں خیالات آئے تھے اور شعروں کی شکل میں آئے تھے ابھی زبان سے کہے بھی نہیں، جبریل ابھی عرض کرتے ہیں آقا وہ شعر ضرور اس سے سننا۔ باپ کی پہنچ کہاں تک ہے، باپ کا دل ٹوٹے تو جبریل کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سمجھ جائیے، آج ہی میں سمجھتا ہوں ہمارا دین کوئی ایسے دل دامچھو والا ایسے تو نہیں ہے، عملی دین ہے، عملی دین ہے۔ آج منظر ہونا چاہیے کہ باپ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، ایک بیٹا اس کے قدم پکڑ کے کہہ رہا ہے ابا پچھلی معاف کر دو، پچھلی معاف کر دو، مجھے خوشی کی نگاہ تمہارے اوپر ڈالے گا، اللہ جانے تمہیں کیا خزانے و نگاہ عطا کر دے گی۔
کریمہ نے فرمایا یہ تو بات ہو گئی، اب وہ جو شعر کہے تھے وہ تو ذرا سنا جو ابھی تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ عرض کی آقا آپ کی آواز سے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ آقا ابھی تو میں نے زبان پہ اور بولے ہی نہیں ہے، یعنی میرے کانوں میں بھی نہیں سنے، وہ تو میرے دل کے خیالات تھے۔ آقا آپ کو پتہ چل گیا، آقا آپ کو پتہ چل گیا، آپ کی ہر بات ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وہ تو عربی کے شعر تھے اور جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آپ میں نے اسے پالا پوسا، دن رات ایک کر کے محنت کی اور اس کی میں پرورش کرتا رہا کہ یہ جوان ہوگا۔ آقا جب کبھی یہ بیمار ہو جاتا میں ساری رات بیٹے کی بیماری کو دیکھ کر پریشان رہتا، میری رات دکھ میں گزرتی اور میں کہتا کاش یہ مجھے بیماری لگ جاتی، میرا بیٹا سکھ سے سوتا، اس بیٹے کے دکھ مجھے مل جاتے۔ آقا اس کی بیماری ساری رات مجھے سونے نہیں دیتی تھی، ہر لمحے مجھے ڈر رہتا کہیں یہ بیٹا مجھ سے دور نہ چلا جائے، کہیں فرشتہ آ کے اس کی جان ہی نہ قبض کر لے۔ آقا اس طرح زندگی گزرتی رہی، یہ بڑا ہو گیا۔ آقا جب میں اس کو بلاتا ہوں یہ ایسی بات کرتا میرے سے دل دکھتا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا اور میری بات نہ مانی، اور میرے دل میں یہ باتیں آئی تھی کہ یہ بھی تھی کہ باپ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، چلو باپ کا لحاظ نہ صحیح تو ایک پڑوسی سمجھ گئی میرے اوپر مہربانی کرتا رہتا۔ کریمہ کا رضوان السلام اس کی بات سن رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر ہو گئے، باپ کے دکھ کو سن۔ حضرت عمریہ بوڑھے صحابی ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے کلاب۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آج کے بعد عرض کرنا چاہوں گا، کافی دیر سے اب بیٹھے ہیں، شدید گرمی ہے اور یہ پیغام بھی ہوتا ہے 15 منٹ میں ہو جائے، دل کو لگ جائے تو کوئی کافی ہے، نہ لگے تو کئی گھنٹے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دور فاروق کی ہے، فوجیں ایک طرف روانہ ہو گئی، اس کا بیٹا کلاب بھی روانہ ہو گیا۔ وہ نبی نے صحابی تھے، ایک ہفتہ گزرا نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ امیر المومنین میں نبینا ہوں، میرا بیٹا ہوتا تھا نا وہ مجھے وضو کراتا، ہاتھ پکڑ کے مسجد لے آتا، وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا، وہ میرے لیے چارپائی بچھاتا تھا، میں بڑا سکھی تھا، اس نے بڑا مجھے سکھ دیا ہوا تھا۔ اگر مہربانی فرمائے تو میرے بیٹے کو واپس بلا لیں تاکہ میں ذرا آسانی محسوس کروں، مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ جلدی اس کو بلا لیتا ہوں۔ وہ صحابی گھر چلے گئے اور آپ نے تو پیغام بھیج دیا کہ کلاب کو فوراً بھیجو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا وہ سیدھا گھر نہ جائے، میرے پاس آئے اور اپنے آنے کی کسی کو اطلاع نہ دے۔ وہ سیدھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک شخص بھیجا، جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ وہ نبینا صحابی تھے، اس آدمی کے ساتھ چلتے چلتے دربار خلافت میں پہنچے ہیں۔ اب اسے نظر تو آتا کچھ نہیں، آپ نے اشارے سے اس کے بیٹے سے کہا، آپ اسے نہیں پتا کہ میرا بیٹا آ چکا ہے یا نہیں آ چکا، شاید مجھے کوئی حوصلہ دینے کے لیے بلایا ہو کہ حوصلہ رکھے، آ جائے گا آپ کا بیٹا، اسے نہیں پتا۔ آپ نے اشارے سے اس کے بیٹے کو کہا
یہ دودھ کا پیالہ اپنے باپ کو پیش کرو اور بولنا نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ وہ دودھ کا پیالہ اس نے یوں اپنے باپ کو دیا، اس باپ نے جب پیالہ دودھ کا پی لیا نا، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل ہے اور ان کے اندر ایمان ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہماری نجات کس میں ہے اور ہم کس کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ پیالہ پی لیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کو پتا ہے کہ کس نے تجھے دودھ کا پیالہ دیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کس نے تجھے دودھ کا پیالہ دیا ہے؟ وہ بوڑھا عرض کرتا ہے، آقا مجھے یہ تو نہیں معلوم کس نے دیا ہے، لیکن اس دودھ سے میرے بیٹے کی خوشبو آتی تھی۔ میں دودھ پی رہا تھا، میرے بیٹے کی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ فرمایا کہ بیٹے کے لال نے تجھے دودھ دیا ہے، جا فرمایا جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ، اس کو گھر لے جا اور اس کی خدمت کر۔ تو دوستو، یہ وہ رشتے ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جھڑکنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ادب کے لیے ہوتے ہیں، احترام کے لیے ہوتے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گا، آپ کسی مشکل و پریشانی میں ہے نا، ماں باپ سے دعا کروایا کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یوں دعا لگے گی، یوں دعا قبول ہوتی ہے، یوں دعا قبول ہوتی ہے، بڑی تیزی سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کا احترام کیا کیجئے۔ محترم مقام جناب قاری محمد ایوب صاحب کے والد محترم محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی سادے اور نیک دل بزرگ تھے، اور جنہوں نے اپنی بخشش کا ذریعہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ سادہ باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ہر باپ کے اندر محبت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے کئی حفاظ تیار ہوئے، کئی حفاظ تیار ہوئے۔ کتنا ہی سارے ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا عظیم سلسلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور اپنے ماں باپ کو راضی کرے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کیا کریں تاکہ جنت کی راہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور جو میں نے عرض کیا اور آپ نے سنا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر۔